دوستو، یہ کہانی ہے حرام کی کمائی اور حلال کا انجام۔ شہر کے ایک پرانے حصے میں ایک شور مچاتی سڑک تھی، جہاں دھواں، شور اور ہارن بجنے کی آوازیں۔ پرانی سی ایک مکینک کی شاپ کھڑی تھی۔ اس دکان پر دن رات جاوید نامی مکینک کا راج رہتا تھا۔ وہ گاہکوں کو دیکھے مسکرائے اور سلام کرتا تھا، مگر اس کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک لالچ چھپا ہوتا تھا۔ جب بھی کوئی سادہ لو بندہ اپنی بائک لے کر آتا، جاوید اس کی بائک کو دیکھنے کے بعد یہ بولتا کہ اس کے اندر فلاں پارٹ خراب ہے، اور اگر نہیں صحیح کرواؤ گے تو گاڑی آگے بند ہو جائے گی۔ بیچارہ گاہک بے خبری میں جاوید کی بات مان جاتا۔ شام کے وقت جب جاوید اپنی دکان بند کر کے گھر جاتا، جاوید اپنے گھر پہنچا اور پرانی میز پر بیٹھ کر نوٹ گنتا۔ چہرے پہ شیطانی اطمینان اور زبان پر غرور۔ آج بھی 5 بندے بیوقوف بنائے۔ وہ ہنستا اور کہتا اور لالچ میں ہی زندگی گزارتا۔ اس کی بیوی خاموش مگر ایماندار عورت تھی۔ وہ چولہے کے پاس کھڑی تھی۔ جاوید حرام کی کمائی گن رہا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، جاوید، حرام کی کمائی میں برکت نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، ایک دن تمہیں احساس ہوگا۔ جاوید ہنستے ہوئے جواب دیتا، احساس سے پیٹ نہیں بھرتا، اگر ایمانداری سے کام کروں گا تو گھر میں فاقہ ہو جائے۔ وقت گزرتا گیا۔ جاوید کا ایک ہی بیٹا کم عمری میں جو آہستہ آہستہ باپ کی چال چلنے لگا۔ بری صحبت میں اسے جوئے میں اور غلط دوستوں کی عادت ڈال دی۔ اب وہ بھی چھپ کر ماں کے پرس سے پیسے چراتا، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کہتا، ابا تو سب کو چکر دیتے ہیں، میں کیوں پیچھے رہوں۔ ایک دن صبح علی اپنی بائک لے کر جاوید کی دکان پر آیا۔ سادہ شریف نظروں سے جھکائے ہوئے علی، جاوید بھائی، کل ٹھیک کرائی تھی، آج پھر بند ہو گئی۔ جاوید بھائی بائک دیکھتے ہوئے، پارٹ خراب ہے، نیا لگانا پڑے گا، 3000 لگیں گے۔ علی نے حیرانی سے پوچھا، کل تو یہی بدلا تھا۔ جاوید بھائی مسکراتے ہوئے، ہاں کل والا نکلی تھا، آج اصلی لگاؤں گا۔ علی کے ساتھ کھڑا اس کا دوست خاموش نہ رہا۔ یار، یہ بندہ سب کو لوٹتا ہے، چلو دوسرے میکینکس کو دکھاتے ہیں۔ علی نے سر جھکا کر کہا، امی کے پیسے ہیں، دھوکہ برداشت نہیں۔ وہ دونوں دوسری دکان پر گئے۔ نیا میکینک بائک دیکھ کر بولا، یار یہ پارٹ تو ٹھیک ہے، صرف تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ چاہیے۔ علی کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا تو اس نے اپنے دوست سے بولا کہ جاوید کتنا جھوٹ بول رہا ہے۔ میکینک نے بولا، ہاں بیٹا، لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ رات کو علی کی ماں نے اس سے پوچھا، بیٹا سب خیریت؟ علی نے کہا، امی آج ایک میکینک نے دھوکہ دینا چاہا۔ امی پاک مسکرائیں، بیٹا دھوکہ وقتی فائدہ دیتا ہے، مگر سکون ہمیشہ سچ میں ہوتا ہے، ہمیشہ ایمانداری پر قائم رہنا۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن رات کو جاوید دکان بند کر کے جا رہا تھا۔ اندھیرے میں گلی میں پھسل کر گر پڑا، ٹانگ بری طرح سے ٹوٹ گئی، چیختا رہا، کوئی ہے میری مدد کو آؤ، مجھے کھڑا کرو۔ مگر وہی لوگ جنہیں وہ لوٹ چکا تھا اب نظر نہیں آ رہے تھے۔ اتنے میں سڑک کے دوسرے کنارے علی اور اس کا دوست گزر رہے تھے۔ دونوں نے پہچان کر کہا، دیکھو یہ وہی شخص ہے نا جاوید، جو سب کو دھوکہ دیتا تھا، دیکھو کوئی اس کی مدد کو نہیں آ رہا۔ علی نے خاموشی سے جاوید کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے اپنے دوست کو بولا، ہم دوسروں جیسے نہیں ہیں، چلو اسے اسپتال لے چلتے ہیں، یہی انسانیت ہے۔ دونوں جاوید کو سہارا دے کر اسپتال پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ ڈاکٹر نے دیکھا، آپریشن کے لیے رقم جمع کرائیں ورنہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ جاوید بستر پر لیٹا سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت اس کی بیوی روتی ہوئی آئی، چہرے پر خوف۔ جاوید بیٹا گھر کے سارے پیسے لے گیا، کچھ نہیں چھوڑا۔ جاوید کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، اس کے دل میں پہلی بار پچھتاوا اور چنگاری اٹھی۔ علی اپنی ماں کے پاس پیسے لینے پہنچا، امی جاوید میکینک اسپتال میں ہے، اسے پیسے کی ضرورت ہے۔ ماں کہنے لگی، یہ تو وہی میکینک ہے نا جس نے تمہیں لوٹنا تھا۔ علی مسکرا کر کہتا ہے، ہاں امی، مگر ہم بدلہ نہیں، مدد کریں گے۔ خاموشی سے پیسے لا کر علی کی امی نے علی کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ یہی سچائی ہے بیٹا، یہی اصلی کمائی ہے، کسی کے کام آنا۔ علی اور اس کا دوست ہسپتال پہنچے، رقم جمع کروائی۔ جاوید حیرت سے دونوں کو دیکھنے لگا، آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے تمہیں دھوکہ دیا اور تم نے میری مدد کی؟ علی نے نرمی سے کہا، ہم نے انسانیت کا فرض نبھایا ہے، بدلہ نہیں۔ کچھ دن بعد جب جاوید صحتیاب ہوا تو واپس اپنی شاپ پر آیا۔
مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہی دکان، وہی ہتھوڑا، مگر آج پہلی بار دل مطمئن تھا۔ دکان کے سامنے اس نے نیا بورڈ لگایا۔ اس پر لکھا تھا، سچائی میں سکون ہے، دھوکے میں زوال۔ علی اور اس کا دوست دکان پر آئے۔ جاوید نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں نے تمہیں بہت غلط کہا اور تمہارے ساتھ بھی غلط کیا، مگر علی نے دکھایا ہے کہ ایمان سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ کاش میں نے پہلے سچ کا راستہ چنا ہوتا تو میرا بیٹا بھی تم دونوں کی طرح ہوتا۔ علی نے مسکرا کر کہا، آپ نے شروع کیا ہے، یقین کریں آپ کا بیٹا بھی ایک دن بدلے گا۔ یوں دھوکے کی رات ختم ہوئی، ایمانداری کا سورج طلوع ہوا۔ حرام کی کمائی ختم ہوئی، مگر جاوید کے دل میں سکون کی نئی زندگی شروع ہوئی۔ آخر میں صرف ایک صدا رہ گئی، دھوکہ وقتی اور نفع ہے، مگر سچائی ہمیشہ کمائی ہے۔ اس لیے ہمیشہ سچ پر قائم رہیں۔ شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔